گزشتہ سال 7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے اسرائیل پر کیے گئے تباہ کن حملے کو تقریباً 7 ماہ گزر چکے ہیں، جس کے جواب میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے فضائی اور زمینی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک غزہ کے تقریباً 2 ملین رہائشیوں کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا۔ یہ تعداد غزہ کی کل آبادی کا 85% ہے۔ حماس کے زیر انتظام غزہ میں وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں ابھی تک 34,000 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، مگر عالمی اداروں کی اس خطے تک محدود رسائی کی وجہ سے اس تعداد کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ 6 مئی 2024 کو بین الاقوامی دباؤ کے باوجود اسرائیلی افواج کی جانب سے ایک مرتبہ پھر جنوبی شہر رفح میں، جہاں تقریباً 10 لاکھ فلسطینی پناہ گزین ہیں، وہاں پر کارروائیوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل اور حماس تاحال جنگ بندی پر آمادہ نہیں ہو سکے ہیں، جبکہ اس تنازع نے مشرق وسطیٰ میں بھی کشیدگی میں اضافہ کیا ہے۔ لبنان میں موجود حزب اللہ کے جنگجوؤں کئی اسرائیلی افواج سے جڑپیں ہوئی ہیں۔ دوسری جانب یمن کے حوثی باغیوں نے اسرائیل سمیت بحر احمر میں تجارتی بحری جہازوں پر راکٹ حملے کیے، جبکہ مختلف ایرانی حمایت یافتہ گروپوں نے بھی عراق اور شام میں امریکی دفاعی تنصیبات پر درجنوں حملے کیے ہیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع کا آغاز 19ویں صدی کے آخر میں ہوا۔ 1947 کی اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 181 جو تقسیم کے منصوبے کے نام سے منسوب ہے، اس قرارداد میں برطانوی زیر اثر فلسطین کو عرب اور یہودی ریاست میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور 14 مئی 1948 کو اسرائیلی ریاست وجود میں آئی۔ اس کے فوری بعد پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ 1949 میں جنگ کا اختتام اسرائیل کی فتح کی شکل میں ہوا اور 7,50,000 فلسطینی بے گھر ہوئے، جبکہ یہ خطہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک اسرائیلی ریاست، دوسرا دریائے اردن سے متصل مغربی کنارہ، جبکہ تیسرا غزہ کی پٹی پر مشتمل تھا۔ آنے والے سالوں میں علاقے کی کشیدگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، خصوصاً خطے کے 3 ممالک مصر، اردن اور شام کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کافی کشیدہ رہے۔ 1954 میں سوئز تنازع اور سینائی پر اسرائیلی حملے کے بعد مصر، اردن اور شام نے اسرائیلی افواج کی ممکنہ کارروائی کے خلاف دفاعی معاہدہ بھی کیا۔ جون 1967 میں مصری صدر جمال عبد الناصر کے اقدامات کے جواب میں اسرائیل نے مصری اور شامی فضائیہ پر پیشگی حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 6 روزہ جنگ چھڑ گئی۔ جنگ کے بعد مصر سے جزیرہ نما سینائی اور غزہ کی پٹی، اردن سے مغربی کنارہ اور مشرقی یروشلم، جبکہ شام سے گولان کی پہاڑی چھین کر اسرائیل نے اپنے رقبے کو مزید بڑھا دیا۔ 6 سال بعد مصر اور شام نے اپنے کھوئے ہوئے علاقے دوبارہ حاصل کرنے کی غرض سے اسرائیل پر 2 اطراف سے حملہ کر دیا۔ اس میں مصر، اسرائیل اور شام کو خاطر خواہ نتائج تو حاصل نہیں ہو سکے، مگر مصر کے صدر انور سادات نے جنگ میں کامیابی کا اعلان اس بنا پر کر دیا کیونکہ مصر اور شام کو اپنے کھوئے ہوئے علاقے پر بات کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ بالآخر 1979 میں مذاکرات کے مختلف ادوار اور جنگ بندی کے نتیجے میں مصر اور اسرائیل نے کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ یہ ایک ایسا امن معاہدہ ہے جس نے مصر اور اسرائیل کے مابین 30 سالہ تنازع کو ختم کر دیا۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے بعد اسرائیل اور اس کے ہمسائے ممالک کے مابین تعلقات میں بہتری آئی، مگر فلسطینیوں کا حق خود ارادیت اور حکمرانی کا معاملہ حل طلب رہا۔ 1987 میں مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں ہزاروں فلسطینی اسرائیلی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ تحریک پہلی انتفاضہ کے نام سے منسوب ہے۔ 1993 کے اوسلو I معاہدے میں امریکہ نے اس تنازع میں ثالثی کی، جس میں فلسطینیوں کے لیے ایک فریم ورک فراہم کیا گیا۔ اس بنیاد پر فلسطینیوں کو مغربی کنارے اور غزہ میں حکمرانی کا حق، جبکہ اسرائیلی حکومت اور نئی قائم شدہ فلسطینی اتھارٹی کو ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ 1995 میں ہونے والے اوسلو II معاہدے نے بھی گزشتہ معاہدے کو مزید وسعت دی اور اس میں ایسی دفعات شامل کی گئی جس کی بنیاد پر اسرائیل کے مغربی کنارے کے 6 شہروں اور 450 قصبوں سے واپسی کو لازمی قرار دیا گیا۔ سن 2000 میں فلسطینیوں کی اسرائیل کے مغربی کنارے پر کنٹرول پر شکایات اور سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شیرون کی جانب سے مسلمانوں کے تیسرے اہم ترین مذہبی مقدس مقام مسجد اقصی کے دورے نے امن عمل کو ایک بار پھر التوا کا شکار بنا دیا۔ ستمبر 2000 میں فلسطینیوں نے دوسری انتفاضہ تحریک کا آغاز کر دیا، جو 2005 تک جاری رہی۔ دوسری انتفاضہ تحریک کے جواب میں اسرائیلی حکومت نے 2002 میں بین الاقوامی عدالت انصاف اور بین الاقوامی فوجداری عدالت کی مخالفت کے باوجود مغربی کنارے کے گرد دیوار کی تعمیر کی منظوری دی۔ فلسطینیوں میں دڑے بندی اس وقت شروع ہوئی جب 2006 میں فلسطینی اتھارٹی کے پارلیمانی الیکشن میں حماس نے طویل عرصے سے اکثریتی جماعت الفتح کو شکست دے دی۔
یوں فلسطینی اخوان مسلمین سے متاثر حماس جو ایک سیاسی اور عسکری تحریک تھی اس کو غزہ کی پٹی کا مکمل کنٹرول مل گیا۔ چونکہ مغربی حکومتیں 1990 سے حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم تسلیم کر چکی تھی، اسی بنا پر امریکہ اور یورپی یونین سمیت دیگر ممالک نے حماس کی فتح کو تسلیم نہیں کیا۔ علاقے کا کنٹرول حماس کے پاس آنے کے بعد حماس اور الفتح کے درمیان کشیدگی شروع ہوئی۔ 2006 سے 2011 کے درمیان ناکام امن مذاکرات اور پرتشدد کارروائیوں کے طویل سلسلے کے بعد ان دونوں تنظیموں کے مابین مفاہمت طے پا گئی اور بالآخر 2014 میں الفتح نے حماس کے ساتھ مل کر مشترکہ حکومت قائم کر لی۔ 2014 کے موسم سرما میں فلسطینی علاقے میں ہونے والے تصادم کے نتیجے میں اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک بار پھر فوجی تصادم شروع ہو گیا، جس میں حماس نے اسرائیل پر تقریباً 3000 راکٹ داغے۔ جوابی کارروائی میں اسرائیل کی جانب سے غزہ پر ایک بڑی فوجی کارروائی کی گئی۔ اگست 2014 میں مصر کی کوششوں سے جنگ بندی ممکن ہو سکی اور یہ جھڑپیں ختم ہوئی۔ اس تصادم کے نتیجے میں 73 اسرائیلی اور 2251 فلسطینی مارے گئے۔ 2015 میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تشدد کی نئی لہر کے بعد الفتح سے تعلق رکھنے والے فلسطینی صدر محمود عباس نے اعلان کیا کہ فلسطینی اب اوسلو معاہدے کے مطابق علاقائی تقسیم کے پابند نہیں ہوں گے۔ مارچ 2018 میں اسرائیلی افواج نے 183 فلسطینیوں کو ہلاک اور 6000 کو زخمی کر دیا، جبکہ ایک پرامن مظاہرے کے دوران فلسطینیوں نے غزہ کی پٹی اور اسرائیل کے درمیان باڑ پر دعویٰ بول دیا اور پتھراؤ کیا۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد حماس کے عسکریت پسندوں نے اسرائیل پر 100 سے زائد راکٹ داغے، جس کے جواب میں اسرائیل نے 24 گھنٹوں میں 50 سے زائد اہداف پر حملے کیے۔ اس کشیدہ صورتحال کے نتیجے میں مغربی کنارے میں الفتح پارٹی کے محمود عباس کے زیر انتظام فلسطینی اتھارٹی اور غزہ کی پٹی میں حکمران تنظیم حماس کے درمیان عدم اتفاق پیدا ہو گیا۔ دوسری طرف امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی پالیسی یکسر تبدیل کر دی اور فلسطینی پناہ گزینوں کو امداد فراہم کرنے والی اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کی فنڈنگ منسوخ کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا اعلان بھی کر ڈالا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ابراہیمی معاہدہ طے پانے میں بھی مدد فراہم کی، جس کے نتیجے میں بحرین اور متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لے آئے۔ 1979 میں مصر اور 1994 میں اردن کے بعد بحرین اور متحدہ عرب امارات ایسا کرنے والے خطے کے تیسرے اور چوتھے ملک بن گئے۔ ایسے ہی معاہدے مراکش اور سوڈان کے ساتھ بھی کیے گئے۔ الفتح کے فلسطینی رہنما محمود عباس کے ساتھ ساتھ حماس نے بھی ان معاہدوں کو مسترد کر دیا۔ 2021 کے اوائل میں ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں مشرقی یروشلم میں فلسطینی خاندانوں کی جائیدادوں سے بے دخلی کے بعد احتجاج شروع ہوئے، جس میں اسرائیلی پولیس نے مظاہرین پر طاقت کا استعمال کیا۔ کئی دنوں تک جاری رہنے والی پرتشدد کارروائیوں کے بعد غزہ پر حکمران عسکریت پسند تنظیم حماس سمیت دیگر فلسطینی عسکریت پسند گروپوں نے اسرائیلی سرزمین پر سینکڑوں راکٹ داغے۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے توپخانے اور فضائی حملوں کا استعمال کیا۔ اسرائیلی حملوں میں 20 فلسطینی جاں بحق ہوئے، جبکہ رہائشی عمارتوں، میڈیا ہیڈ کوارٹرز، پناہ گزینوں اور طبی سہولیات کے مراکز سمیت فوجی اور سویلین عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 11 دنوں بعد اسرائیل اور حماس جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے، البتہ دونوں فریقوں کی جانب سے کامیابی کے دعوے بھی کیے گئے۔